قانون کی حکمرانی مہذب اقوام کی نشانی ہے، یعنی ایسا معاشرہ جہاں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک جیسا قانون ہو۔ گزشتہ چند روز سے لاہور کی ٹریفک پولیس دھڑا دھڑ شہریوں کے چالان کر رہی ہے۔ ویسے تو چالان کرنے کا یہ سلسلہ ہر سال چند ماہ کے لیے عروج پر ہوتا ہے، اور ایک عام تاثر یہی ہے کہ جب ٹریفک پولیس کے پاس فنڈز کی کمی ہوتی ہے تو وہ شہریوں کے چالان کر کے اپنا بجٹ پورا کرتی ہے۔ حالیہ دنوں میں چند واقعات ٹریفک پولیس کی طرف سے دیکھنے کو ملے جن میں ٹریفک پولیس اہلکار لوگوں کو پیٹتے اور بدتمیزی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ ایک نیا غیر قانونی سلسلہ جو ان قانون کے رکھوالوں نے شروع کیا ہے وہ ہے چالان کے دوران شہریوں کو بدتمیزی پر اکسا کر ان کی ویڈیوز بنانا اور پھر ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنا۔ ایسی حرکات سے ٹریفک پولیس جو بھی ثابت کرنا چاہتی ہے اس میں کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات عیاں ہے کہ ویڈیوز بنانے والے اہلکاروں اور ان کو اس کام کا حکم دینے والے افسران کو اخلاقی تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ دوسری طرف شہریوں کو ہیلمٹ نہ پہننے اور موبائل فون استعمال کرنے پر چالان کرنے والے پولیس اہلکار خود سڑکوں پر بغیر ہیلمٹ بائک چلاتے اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ نئے پاکستان میں اس کھلے تضاد اور قانون کا مذاق اڑانے والے یونیفارم اہلکاروں کو کون قانون کا احترام سکھائے گا؟ اسی پر آج کتب آن لائن میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ زمانہ تھا جوانی کا اور لوگوں سے ملاقاتیں جو ہیں وہ کرنی شروع کر دیں۔ جب لوگوں سے ملاقاتیں شروع ہوئی کرنی تو ظاہر ہے خواتین بھی آتی تھیں، مرد بھی آتے تھے، تو میں تھوڑا سا پریشان اس لیے تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں شاید اس عمر میں اس قابل نہیں ہوں کہ لوگوں سے ملاقاتیں کروں۔ میں اپنے پروفیسر صاحب کے پاس گیا، استاد محترم ہمارے احمد رفیق اختر صاحب، اور میں نے ان سے کہا کہ استاد محترم، مجھے بڑا انسیکیور لگتا ہے جب میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہوں، خاص طور پہ خواتین کے ساتھ بیٹھنا ڈرائنگ روم میں، جب کہ کوئی اور نہ بھی ہو ان کے ساتھ، تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں شاید یہ گھوڑے کو گھاس کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 2 دن کے بعد جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے انہوں نے راستے میں بس پہ چڑھتے سے پہلے کہا، انہوں نے کہا دیکھ یار بلال، بات سن، انسان کو اللہ جب مسند دے دے نا اور امامہ سر پہ پہنا دے اور انسان کو پتہ ہو کہ میں اس امامے کے قابل نہیں ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ جھوٹا امامہ پہن لے، کیونکہ کام تو اچھا ہی ہے نا، اور پھر یہ جھوٹا امامہ پہننے کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو میرے اس جھوٹ کو سچ کر دے، اللہ تو میرے اس جھوٹ کو سچ کر دے۔ کمال بات ہے کہ جن لوگوں کے سروں پہ ہم نے اپنے ٹیکس کے پیسے سے امامے پہنائے، وہی وہ امامے ہمارے ہاتھوں کو باندھنے، ہماری ٹانگوں کو باندھنے اور ہماری آنکھوں پہ بند کرنے کے لیے ہماری نظر کو استعمال کرنے لگے۔ کمال ہے۔ اگر اس کے بعد پھر میں قانون کی پاسداری نہیں کروں گا تو میرے پہ بہت بڑی انگلی اٹھے گی، لیکن اگر وردی والا قانون کی پاسداری نہ کرے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا۔ اور میں یہ بات آپ کو میں حلفاً کہہ رہا ہوں، حلفاً نہیں کہنا چاہیے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کا ٹاپ براس کرپٹ نہ ہو، سپاہی کرپشن نہیں کر سکتا۔ یہ سارا کا سارا آوا جو ہے یہ اپنے مرشدوں کو اور اپنے آقاؤں کو دیکھ کے لیتا ہے۔ اس سے زیادہ گھٹیا حرکت نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی سے اجازت لیے بغیر اس کی فلم بناؤ، جو کہ ہمارے ہاں بڑا کامن ہے۔ چلیں اگر کامن ہے بھی تو ہو پڑا ہو، لیکن جب آپ یونیفارم میں یہ کرپشن کر رہے ہوں تو یہ انتہائی گراوٹ ہے اداروں کی، معاشرے کی ہاں، لیکن اس ادارے کی جس کے لوگ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ شرمندگی کی جگہ ہے، بے شرمی کی جگہ ہے، یا شاید غیرت کو ری ڈیفائن کرنے کی جگہ ہے، یا ادارے کے سربراہوں کو بدلنے کی جگہ ہے، کچھ بھی ہو، لیکن یہ ناانصافی سڑکوں پہ عوام کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ اس پہ آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ انتہائی محترم پہلی دفعہ پروگرام میں تشریف لائے ہیں، بہت ان کو وارم ویلکم، رانا عظیم صاحب۔ السلام علیکم رانا صاحب، آپ کو اس ملک میں کون نہیں جانتا، اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ ہمارے ساتھ قاری عبدالقیوم صاحب ہے۔ قاری صاحب ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح جناب ہمارے فرحاد علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں شاہ صاحب؟ آپ سے شروع کرتا ہوں۔ اس معاشرے میں ہم نے ٹیکس بھی دینا ہے، میں پانی کی بوتل لیتا ہوں ٹیکس دیتا ہوں، میں ماچس لیتا ہوں میں ٹیکس دیتا ہوں، میں فون ریچارج کرتا ہوں میں ٹیکس دیتا ہوں، میں سبزی لیتا ہوں میں ٹیکس دیتا ہوں، میں بچے کی فیس دیتا ہوں اس میں ٹیکس دیتا ہوں، میں سارے اپنے کام کر رہا ہوں جو کہ ایک شہری کی حیثیت سے کرنے چاہیے۔ ایک شہری کی حیثیت سے مجھے یونیفارمڈ آدمی بے عزت بھی کرے یہ بھی میں نہیں کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، آپ نے سارا مدعا بھی بیان کر دیا، آپ ملزم کو بھی سامنے لے آئے
اور مدعی کو بھی سامنے لے آئے. ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جو طاقتور ہے جس سے ہمیں انصاف کی توقع ہوتی ہے وہی ناانصافی کرتا ہے, وہی قانون توڑتا ہے, وہی ناانصافی کرتا ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ لاہور شہر میں. عظیم صاحب نہ کہیں ایسا. رانا صاحب آپ کہیں کہ ہم نے یہ منت مانی ہوئی ہے, مجھے تسلی ہو جائے گی نا. اگر آپ کہیں گے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو مجھے آپ ایمانداری سے, میں نے سر کہاں مارنا جا کے؟ پھر ہمیں سمجھ آتی ہے, ہم سمجھانا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو, ان کوفتوں کو سمجھانا چاہتے ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم بے وقوف ہیں. ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں جن کو بہت بڑے معاملات پہ تو سو موٹو نظر آ جاتے ہیں, بہت بڑے معاملات پہ فوری ایکشن تو نظر آ جاتا ہے. یہ نظر آتا, یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نظر, کیونکہ اس میں ذلیل ہونے والا صحافی ہے نا, تو صحافی تو ویسے ہی آپ کا دشمن ہے بالکل اس معاشرے کا. تو اس لیے کہ ہم بے نقاب کرتے ہیں تمام لوگوں کو. رانا صاحب اس ملک میں سچ بولنا جرم ہے. بالکل سچ بولنا جرم ہے. سچ بولنا جرم بن چکا ہے, اس لیے بن چکا ہے کہ سچ کو برداشت کوئی نہیں کرتا. اور اس ملک میں اب ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ میڈیا کو دبایا جائے, اس میڈیا کو جو سچ دکھاتا ہے, اس کارکن کو تنگ کیا جائے جو حقائق کو سامنے لے کر آتا ہے. اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا لاہور کے اندر, جہاں پہ اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہیں, جہاں پر ہر ہفتے وزیر اعظم صاحب بھی آتے ہیں, جہاں پر پاکستان کی سیاست کا محور بھی ہے, اور جہاں پر جناب چیف جسٹس صاحب آ کر اپنے کٹہرے میں بلاتے ہیں ایم این ایز کو, اور انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں بدماشی کی اجازت نہیں دوں گا. تو معذرت سے میں بڑے ادب سے کہتا ہوں, تاکہ توہین عدالت تو چلے میں برداشت کر لوں گا, لیکن میں اپنے ٹی وی پہ اس میں نہیں لگانا چاہتا کہ سی جے صاحب پھر آپ کو لاہور کی سڑکوں پہ وہ ذلیل ہوتے صحافی نظر نہیں آتے جو آپ کی کوریج کے لیے آتے ہیں, جو آپ کی بات کو آگے پہنچاتے ہیں. اور ایک سی ٹی او اٹھتا ہے اپنے وارڈنس کو کہتا ہے کہ ان کی ویڈیو بناؤ, ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالو. تو مجھے بتائیں کیا یہ چیز نظر نہیں آتی؟ رانا صاحب یہ جو سی ٹی او صاحب ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے آپ کے سامنے؟ بدترین ہے. آپ نے تو مطلب یہ نئے پاکستان میں بدترین آدمی. جی اس لیے اس نئے پاکستان میں اچھا ہے کون؟ چل مجھے بتا دیں, آپ ایف بی آر کا آپ نے جس کو لگا دیا وہ کون ہے؟ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا جو سب سے بڑا جس پہ اعتراض کیا جا رہا تھا, آپ نے کل کو اسے داخلہ میں لگا دیا جی سیکٹری داخلہ ہے وہ. اب مجھے بتائیں نا کہ جس شخص نے اس شہر میں میاں شہباز شریف نواز شریف کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں بے گناہ کیا تھا, آپ نے اس کو ڈی پی او لاہور لگا دیا. بہت اچھی بات ہے. ان کے اوپر جو ایک مبینہ قسم کا الزام ہے کہ کسی مکان کے اوپر بھی ان کا وہاں پہ رکھ رکھا ہوا ہے. ایک نہیں ہے, ایک نہیں ہے. میں لیاقت ملک صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ ذرا اپنے اثاثے تو سامنے لے کر آئے. یہ چیلنج کرتے شادرے میں وہ مکان کون سا ہے, اگر نہیں انہیں پتا تو میں اب تو ہم بتائیں گے نا. ہم پہلے کہتے تھے کسی کی ذات پہ نہیں جانا چاہیے. جب میرے ایک عام صحافی کارکن کو سڑک پہ کھڑا کر کے اس کی ویڈیو بنائیں گے, سوشل میڈیا پہ چلائیں گے, تو پھر اس ویڈیو کو بھی چلائیں نا حضور. وہ کہاں بھول جاتے ہیں جب جام سے جم ٹکراتے ہیں. اس ویڈیو کو کون چلائے گا؟ اس ویڈیو کو کب چلائیں گے؟ جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس ویڈیو کو جب ہم نے چلانا ہوگا نا تو ہمارے پروڈیوسر کہیں گے اس کو نا ڈم کر دو, اس کو کر دو, یہ الاؤڈ نہیں ہے. کمال ہے, تھپڑ مارنا الاؤڈ ہے, یہ کردار دکھانا الاؤڈ نہیں ہے. یہ یک طرفہ بیان ہرگز نہ سمجھیے گا, کیونکہ ہم نے سی ٹی او صاحب کو فون کیا, پہلے وہ کہتے رہے کہ میں نے عدالت میں جانا نہیں آ سکتا. آج انہوں نے ہمارے سینئر پروڈیوسر صاحب سے باقاعدہ بدتمیزی کی, انہوں نے کہا جی سگنل نہیں آتا ہے, میں نہیں کرنا چاہتا بات. اگر یہ مزاج آپ کے سینئر آفیسرز کا ہے تو پھر میرے خیال میں سپاہیوں نے جو بدتمیزی کی وہ پھر ٹھیک تھی, پھر ہونی ہی چاہیے تھی. آپ کا نام بیٹا؟ جی السلام علیکم, اویس خالد. اویس آپ کے ساتھ یہ حادثہ اور واقعہ جو ہوا وہ مجھے مختصر بتائیے. کچھ نہیں سر, میں اپنی آفس ٹائمنگ کے لیے اپنے آفس جا رہا تھا تو تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے کا یہ واقعہ تھا. صبح کا جی. کنٹونمنٹ کا ایریا تھا, فورٹریس کے بالکل سامنے یہ 2 بلاکٹس لگائے ہوئے تھے. ادھر ایک فاروق صاحب تھے اور ایک عمر صاحب تھے, 2 وارڈنز ادھر کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے پہلے مجھے بڑے مطلب آئی ڈنٹ شو دیم مائی آئیڈینٹی کہ میری آئیڈینٹی کیا ہے. میں نے کارڈ تک پلان نہیں تھا لگایا ہوا. انہوں نے مجھے بڑے مطلب روڈ ہو کے کہا ادھر لا موٹر سائیکل. تو میں مطلب لگا لی, پھر میں نے اپنا کارڈ لگا لیا. اچھا وہ قانون چلا گیا جس میں ہم نے سنا تھا کہ پہلے سلام پھر کلام؟ نہیں, وہ پھر بعد میں جب میں نے اپنی آئیڈینٹی شو کی تو پھر السلام علیکم کا تذکرہ سٹارٹ ہوا تھا. یار کمال ہے, کیوں اگر آپ کے پاس یہ نہ ہوتی تو پھر السلام علیکم اور اخلاق نہیں چاہیے؟ لیکن یہ تو اب وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ سر انہوں نے کہا کس طرح بیہیو کیا اور کیا مطلب, کیونکہ پچھلے دنوں جب سی ٹی او صاحب سے ہم لوگوں نے بھی پروگرام کیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جناب ہم لوگوں نے ٹریفک وارڈنس کو یہ تربیت دی ہوئی ہے کہ کسی قسم کے ساتھ کی بدتمیزی نہیں کسی کے ساتھ. اچھا یہ سوشل میڈیا پہ جو آپ وائرل ہو گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید مجھے کوئی پتہ نہیں کیا شو آف, میں جرنلسٹ تھا, مجھے مطلب کچھ نیگیٹو پورٹرے کرنا تھا. میری شاید غلطی یہ تھی کہ میں جرنلسٹ. کس چیز پہ انسلٹ فیل کی؟
کہ مجھے ویڈیو انہوں نے بغیر پوچھے میری کیوں بنائی, کیونکہ میں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں. وہ بنانے والا کون تھا؟ وہ فاروق صاحب تھے, وارڈن. وہ یونیفارم میں تھے؟ یونیفارم میں تھے, ساتھ عمر صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ میں سر, اب میں بینگ ایز اے جرنلسٹ, میں ادھر ایک کھڑا ہوا تھا اور میں نے اپنا کیمرہ, مطلب میں نے نہیں موبائل نکالا, اور میں نے ان سے باقاعدہ پرمیشن لی کہ سر آپ میری یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں بغیر اجازت کے. تو مسلسل فلم بنائی جا رہے ہیں, اور یہ 1 سیکنڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 18 سیکنڈ کی ویڈیو ہے, ایک 8 منٹ کی ویڈیو ہے. ان 2 ویڈیو کو سر کٹ اینڈ پیسٹ کر کے سر نیگیٹو پورٹری کیا گیا ہے مجھے. میں مطلب کہ اپنے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا کہ شاید میں کوئی بدتمیز قسم کا انسان ہوں. حضور مجھے یہ بتائیے کہ یہ پولیس ہے, یہ پاکستان کی پولیس ہے نا, یہ افغانستان سے تو نہیں نا آئی, ہماری پولیس ہے نا, اور خدمت کرنا ان کے فرائض میں فرض شامل ہے, ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ چل رہی ہے. یہ ایجنڈا ہے ان کا کہ عوام کو ذلیل کرو. یونیفارم میں ایک آدمی بغیر پوچھے تصویر کیسے بنا رہا ہے؟ یہ قانون کی دھجیاں نہیں اڑانا؟ دیکھیں بلال بھائی, بڑا اہم ٹاپک ہے جس پہ آج آپ ڈسکس کر رہے ہیں. پولیس کا اگر ورڈ لینا تو پی فار پولائٹ, سب سے پہلے ہے کہ پولائٹنس ہوگی اس کے اندر. میں گزارش کر رہا ہوں, اب ساری دنیا کی پولیس ورک آؤٹ کرتی ہے, ہمارے سامنے آج گلوبل ولیج بن گیا. یہ جو ایک کیمپین شروع کی ہے, یہ میں رانا صاحب کی بات کی تائید کروں گا, یہ ایک پوری گھنونی سازش بنائی گئی ہے جرنلسٹ کے خلاف. اس کو بالکل آسان الفاظ میں نہ بیان کریں, یہ ایک پوری سازش ہے. اور یہ سٹارٹ کرتی ہے, ایک ویڈیو بنی تھی ایک جرنلسٹ کی اور ایک وارڈن کا جھگڑا ہوا تھا, اور یہ سی ٹی او نے اس کے بعد پورا پلان آؤٹ کیا, اور میں اس چیز کو آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. دیکھیں سی ٹی او دفتر میں بیٹھ کے یہ کام کرتا ہے, بالکل کروا رہا ہے. میں آپ کو ثابت کروں گا اس چیز کو. دیکھیں آپ پچھلے دنوں کے آپ واقعات اٹھا کے دیکھیں جی. پولیس رول 1934, پولیس آرڈر 2002 کہیں پہ با اختیار نہیں کرتا ایک پولیس افسر کو کہ وہ آن ڈیوٹی کسی کی ویڈیو بنائے اور اس کو پھر وہ وائرل کر دے سوشل میڈیا پہ. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کے پاس بک نہیں تھی, چلان کاٹتا. اس کے پاس لائسنس نہیں تھا, چلان کاٹتا. گاڑی بند کر دیتا. لیکن دیکھیں اب سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا ایکٹ ہے, اس کا سیکشن لگتا ہے 100% لگتا ہے. پرابلم آپ کیا ہے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں پولیس کو بالکل پتا ہے, لیکن اپنے پیٹی بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے نہ استغاثہ. اب میں کہتا ہوں ایک وارڈن کے خلاف آپ ایک ایف آئی آر لانچ کرائیں. دیکھیں اتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, رانا صاحب ماشاءاللہ لیڈر ہیں اس پوری صحافی تنظیموں کے, آپ استغاثہ بھجوائیں. نہیں ہوتا آپ ریٹ میں جائیں. کل سو موٹو ایکشن لیا مسٹر جسٹس علی اکبر قریشی صاحب نے. کیوں لیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا تھا, ایک عام آدمی اضطراب کا شکار ہوا ہے. ایک عام کل ایک مولوی صاحب کی ویڈیو چل رہی تھی, وہ بیچارہ اپنی فیملی کے ساتھ کپڑے اس کے پھاڑ دیے, وہ نہر میں چھلانگ لگانے تک چلا گیا. اس سے بڑا اب کیا عوام کی. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک اور بات شامل ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کا نعرہ تھا نا کہ نیا پاکستان, اور تبدیلی آ چکی ہے, تو یہ تبدیلی آ گئی ہے کہ عوام اب ذلیل ہوں گے, رسوا ہوں گے سڑکوں پہ. ایک عام آدمی 500 روپے کا ملازم ہے, آپ نے ایک کھڑا کر دیا 2000 کا 5000 کا چلان کرنے کے لیے. آپ نے کبھی سوچا کہ ایک عام آدمی کو آپ نے موقع فراہم کیا کہ وہ پیسے کما رہا ہے؟ وہ پہلے برانڈڈ بٹر سے تنگ ہوا. واپس آؤں گا اور یہ پھر پوچھوں گا کہ جس ملک کے اندر آپ کی جو منیمم سیلری ہے وہ 7000 روپیہ ہو, اس کو 30000 روپیہ جرمانہ کس قانون کے تحت کرتے ہیں؟ لیکن بڑے ادب کے ساتھ, یہ معافی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, ہم نے سنا ہے, اگر میں غلط ہوں تو میری تعلیم کر دیجیے گا, کہ قانون اندھا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے یہاں پہ قاضی بھی جو ہے نا وہ بھی اندھے ہیں. اگر ان باتوں پہ, اگر تذلیل عوام پہ سویو موٹو نہیں ہوتا تو پھر وہ کس پہ ہوتا ہے؟ اگر عوام ذلت محسوس کر رہی ہے, مجھے لگتا ہے ان دونوں لوگوں کا, وکیلوں کا اور جرنلسٹ کا, ایک بہت بڑا جرم ہے, اور وہ جرم یہ ہے کہ اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ آپ کو قبول نہیں ہو سکتے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفے پہ جانے سے پہلے شاہ صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ چلان جو ہے وہ اس حد تک کیسے ہو سکتا ہے. یہ بھی کوئی مطلب معمولی بات نہیں ہے کہ آپ نے حیثیت قوم کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس کو سزا کتنے کی, کیسے اور کیا کرنی ہے. جو آدمی سارا دن دہاڑی کرتا ہے اور 1200 روپیہ شام کو کما کے لے کے جاتا ہے, وہ 1500 روپے کا چلان پورا نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ ہشام الہی, ہم ان سے بات کروں. بہت شکریہ ہشام,
بہت شکریہ آپ کا. مجھے فرمائیے کہ آپ نے سب لوگوں کی یہ بات سنی. پہلی بات تو یہ بتائیے کہ یہ ویڈیو کسی کو پوچھے بغیر بنانا شرعی اور معاشرتی قانون دونوں میں مجھے بتائیے. اور پھر یہ جو چلان ہے 500 سے لے کے 750 لے کے 1500 سے لے کے 3500 سے لے کے 7000 سے لے کے یہ 30,000 تک کا چلان جو ہے, مجھے بتائیے کہ جو آپ کے گھر باہر گارڈ ہے اس کی 15,000 تنخواہ ہے, وہ 30,000 روپے جرمانہ کیسے دے گا؟ مجھے دنیاوی طور پہ ضرور بتائیے, لیکن دین میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ پکڑ ہے یا نہیں؟ بلال بھائی یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے. پہلی بات تو یہ شرعی طور پہ, اسلامی طور پہ, اخلاقی طور پہ یہ تمام کا تمام عمل جائز اور درست نہیں ہے کسی صورت بھی. اس کی وجہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ضرب لگانا یہ ایک سزا کی قسم ہے, اور سزا دینے کا اختیار صرف عدلیہ کو, عدالت کو, جج اور قاضی کو ہوتا ہے. تو گویا یہ خود قانون ہاتھ میں لینا اور خود ہاتھ ملزم بھی ہے, اگر مجرم بھی ہے اس کو بھی سزا عدالت نے سنانی ہے, جج نے سنانی ہے, قاضی نے سنانی ہے. تو یہ اختیارات سے جو تجاوز کرتے ہیں, آپ خود بتائیں کہ یہ جو ٹریفک وارڈن ہیں ان کو کس لیے بھرتی کیا گیا تھا؟ ٹریفک کے نظام کو ریپلیس کرنے کے لیے, اور یہ چودھری پرویز الہی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. لیکن ان کو حد سے زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ, میں اگر یہ کہوں کہ آپ پہ سے باہر ہو گئے ہیں تو یہ بات بجا ہوگی. اور حالیہ دنوں میں بہرحال جو تشدد کی لہر آئی ہے, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اگرچہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے 5 سال یہ بات کیا ہم نظام میں اصلاح کریں گے, قانون کی بالادستی ہوگی, لیکن کیا قانون کی بالادستی جرمانوں میں اس حد تک اضافے کے ساتھ ہوگی؟ آپ خود مجھے ایک بات بتلائیں سمپل سی. کیا ہماری عوام کی معاشی حالت اس قدر بہتر ہے کہ ہم اتنے بھاری بھرکم جرمانے ادا کر سکتے ہیں؟ جرمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے, ضرور ہے کہ انسان کی جیب کو چوٹ لگے, انسان دوبارہ جرم کرنے کا نہ سوچے, لیکن اس جرمانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عوام کی جیب خالی کر دی جائے. آپ نے دیکھا ایک بندے نے اپنے رکشے کو آگ لگا لی, ایک بندے نے کپڑے کو, ایک بندہ خود سوزی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس حد تک بھیانک اضافہ جرمانوں کے اندر یہ کوئی درست بات نہیں ہے. مختلف جرمانوں کی حد جو ہے 30 ہزار تک بڑھا دی گئی ہے. ایک 2,000 روپے کا جو جرمانہ پاکستان کے جو مڈل کلاس یا غریب بندہ ہے اس کی جیب میں اتنے پیسے ہی نہیں ہیں, وہ پورا دن دیہڑی کرتا ہے, اس کی دیہڑی 1,000-1,200 روپیہ, تو وہ جیب میں 2,000 روپیہ لے کے نکلتا ہی نہیں, وہ کیسے جرمانہ بھر سکتا ہے؟ یہ ایک بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ بالکل جینون جرمانہ نہیں ہے. مجھے رانا صاحب ایسا لگتا ہے کہ پولیس کا یا اس محکمے کا خیال یہ ہے کہ ہمارے ساروں کے پاناما اکاؤنٹس ہیں تو ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ روٹی کھانے سے عاجز ہیں, چلان کیسے دیں گے؟ دوسری صورت یہ کہ جب آپ یونیفارم پہن لیتے ہیں, اگر آپ ریپرزینٹیو نہ ہوتے اپنے محکمے کے, اپنے لوگوں کے, تو آپ کو بہت سی آزادی تھی کہ آپ بدتمیزی بھی کر سکتے ہیں, گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں. آپ پہ ایک ذمہ آ گیا نا, آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ ذمہ داری جو ہے یہ پولیس نہیں لے گی؟ یہ بدلا ہے کوئی کیونکہ چودھری صاحب نے بنایا تو اب ہم اس کو تباہ کر دیں گے؟ کیوں ایسا؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ ایک چیز میں پھر بھی بات کہوں گا, بالکل پڑھے لکھے ہیں, بالکل انہیں قانون کا علم ہے, لیکن جس طرح افراز شاہ صاحب نے کہا ایک پلاننگ کے تحت, چونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمیں اپنی قوم کے خلاف پلاننگ, تو انہوں نے آج تک کیا کس کے خلاف ہے اور کس کے خلاف کی ہے؟ انہوں نے مجھے ایک بتا دینا, اس ملک کے حکمران نے جو کچھ کیا اس ملک کے خلاف کیا ہے. اس ملک کے بیوروکریٹس نے جو, جس ملک کے اندر 20ویں گریڈ کا بیوروکریٹس ایک پرس چراتا پکڑا جائے, اللہ اکبر, تو آپ کیا بات دیکھیں نا, پھر مجھے بتائیں وہ کہاں سے آئے؟ اگر وہ نہ CCTV ہوتی تو اس میں ہوتا کہ عوام کا ویٹر گرفتار ہو جاتا, تو وہاں کا کوئی اور گرفتار ہو جاتا, اور یہ بھی الزام لگ جاتا جناب جرنلسٹ یہاں پہ کوریج کرنے آئے تھے, شاید کو کیمرہ مین یا رپورٹر لے گیا. جس ملک کے اندر 20ویں گریڈ کا افسر جو ہے وہ چور ہو, تو نیچے آپ کیا تو کو رکھیں گے؟ نیچے ماں مسجد ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے. یہ بالکل کلیئر بات ہے. آپ مزے والی بات ہے, جتنے چلان ہوئے ہیں جو روزانہ ہم چلا رہے ٹی وی پہ کہ ریکارڈ چلان کٹھے ہو گئے جی, بات ہے آپ کو اس میں ایک مجھے بتائیں ان چلانوں میں سے 3% چلان جو ہے کسی بڑی گاڑی والے کے نہیں ہیں, کسی اس شخص کے نہیں ہیں. کس کے ہیں؟ وہ ہیں میرے آپ کے غریب عوام کے, روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. میں 2,000 روپے کا چلان لے کے نا پھر میں پیسے پتہ کیا کروں گا, میں کسی کی گردن کاٹوں گا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یا اپنے بچوں کو بھوکا ماروں گا, یا اپنی بیوی کا جا کے کچھ زیور بیچوں گا, کیا کروں گا میں؟ یہی کروں گا نا. تو یہ معاشرے میں بہتری نہیں لا رہے, یہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ابھی تک کسی سبز نمبر پلیٹ والی گاڑی کا چلان کیوں نہیں ہوا جس کے بلیک شیشے بغیر قانون کے لگے ہوتے ہیں؟ اس کا چلان کیوں نہیں ہوا؟ کسی ٹریفک کانسٹیبل کو کیوں نہیں پکڑا گیا کبھی بغیر ہیلمٹ کے جاتے ہیں؟ مال پہ صبح آ جائیں آپ 9 بجے, مال پہ آپ آ جائیں صبح, 4,000 پولیس والے نظر آئیں گے آپ کو, بغیر ہیلمٹ کے, بغیر نمبر پلیٹوں کی گاڑیوں کے, بغیر نمبر پلیٹ کی موٹر سائیکلوں پہ, کالے شیشوں والی گاڑیوں. میرے ساتھ آپ 15 منٹ کے لیے آ جائیں.
یہ علاقہ غیر ہے؟ یہ علاقہ غیر ہے عوام کے لیے. یہ مال روڈ فاٹک میں؟ جی بالکل. یہ پولیس کے لیے بالکل کوئی قانون نہیں ہے. باقی وکیلوں کے لیے بھی قانون ہے. ابھی میں نے آپ سے بات کہنی ہے نا تو آپ نے مجھے 4 قرآن کی آیتیں اور 6 آپ نے مجھے حدیثیں سنا دی. ایسا نہ کرنا. مجھے بتائیے کہ جب عمر فاروق سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا کرتا لمبا کیوں ہے, کپڑا تو تھوڑا تھا, تو ہمارے ہاں کیوں نہیں کسی سے پوچھا جا سکتا کہ بھیا یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ جب ادارے بنائے عمر خطاب نے, یہ ادارہ بنایا ہوا عمر خطاب کا ہے رضی اللہ کا, یہ آپ کا بنایا ہوا ہے, اگر آج ہم اس کی تذلیل کر رہے ہیں تو اس پہ ناموس صحابہ کیوں نہیں لگتا بھائی؟ وہ خدا کا نام ہے, خدا کا نام ہے. فیاض صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فیاض صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. حضور آپ سے توقع ہے اور آپ کی طرف سب لوگ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ صحافت کے ساتھ جو کچھ ہوا ماضی میں وہ بھی سامنے ہے, آج صحافیوں کے ساتھ سڑک پہ جو وارڈن کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ اپنا اس پہ کیا رد عمل دیجیے گا؟ نہیں, مجھے کوئی لیٹسٹ کوئی ایسی چیز رپورٹ تو نہیں ہوئی کہ جس میں کوئی صحافیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مس بیہیویئر ہوا ہو. کوئی ہوا ہے یہ مال روڈ پہ ہوا ہے؟ یہ ہمارے پاس وہ وکٹم جو ہے بچہ صحافی وہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن یہ فرمائیے کہ یہ جو مارا پیٹا جاتا ہے اور پھر مارنے پیٹنے کے یا بدتمیزی کے درمیان آفیسر ان یونیفارم کیمرے سے تصویریں بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کا کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ چیز غلط ہے. اصل مسئلہ یہ ہے بلال صاحب کہ پچھلے 71 سال سے پاکستان اور پنجاب کے اندر, اسپیشلی پنجاب پولیس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ جتنے نیگیٹو لطیفے مشہور ہیں پولیس کے, وہ پنجاب پولیس سے متعلقہ مشہور ہے. یہ ان کو جس انداز سے خراب کیا گیا, نان پروفیشنل بنایا گیا, اس کے بعد ان کے نین نچل خراب ہوئے ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے میں بڑا وقت لگے گا. تبھی تو آتے ہی سب سے پہلا کام ہم نے کیا کیا ہے, عمران خان صاحب نے پہلا کام کیا ہے کہ ناصر خان درانی صاحب کی قیادت میں پولیس ریفارمز کمیشن بنا دیا ہے. پہلا کام ہم نے یہ کیا ہے اور وہ اپنا کام شروع کر چکا ہے اور اس نے 2-2.5 مہینوں کے اندر اپنی سبمیشنز دینی ہے. اور یہ بدنام زمانہ جو ہماری پولیس ہے پنجاب کی اسپیشل, اس کو کسی ٹریک پہ چڑھانے کی ہم کوشش کریں گے. حضور ایک سی ٹی او جو لاہور کا ہے اس کو عدالت میں جج صاحب نے بلایا, آج تو انہوں نے وہاں پہ جانے سے بھی گریز کر لیا, نہیں گئے. ہم نے کہا کہ آ کے اپنا بیان دے دیں, انہوں نے کہا کہ میرے تو سگنل ہی نہیں آتے, میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا. حضور مجھے بتائیے کہ جب سوشل میڈیا پہ ایک صحافی کی عزت کو تار کیا جا رہا ہو اس لیے کیونکہ ایک یونیفارم آدمی نے اس کی ویڈیو بنا کے دے لی, تو ہمارا جو نمائندہ ہے وہ تو آپ ہے نا, منسٹر آف انفارمیشن تو آپ ہے, ہم تو آپ ہی سے درخواست کریں گے نا. مجھ سے رابطہ کریں, انہیں کہیں مجھ سے فوری رابطہ کریں جناب, میرے اسٹاف سے رابطہ کریں اور ساری ڈیٹیل بتائیں وہ کون سا وارڈن ہے, کون سا اہلکار ہے, اس کے خلاف انشاءاللہ جناب ایکشن لیں گے. چوہان صاحب السلام علیکم, رانا عظیم بول رہا ہوں. جی رانا عظیم صاحب. چوہان صاحب یہ 7 واقعے ہو چکے ہیں اور صرف جرنلسٹ کو روکتے ہیں, اس کی ویڈیو بناتے ہیں, یا پھر یہ آپ کی حکومت کے خلاف سازش ہے, تو یا پھر مجھے بتائیں یہ ہدایت ہے. اگر یہ سازش ہے تو پھر ایک سی ٹی او کو ہٹانے میں اتنی دیر کیوں, اور جس نے نہیں تو جس نے ویڈیو بنائی ہے اس کے خلاف ایک مقدمہ تو بنتا ہے نا. نہیں کریں گے رانا صاحب انشاءاللہ, یہ آپ مجھے ساری ڈیٹیل دیں. میں دیکھیں آپ کے سامنے ہے وہ بی جی کا واقعہ ہوا, میں فوری طور پہ اسی وقت پہنچا, جو میری منسٹری سے متعلقہ فنکار اور جرنلسٹ میری منسٹری سے متعلقہ ہے, کم از کم میرا دائرہ اختیار جہاں تک پہنچتا ہے اس پہ میں جتنا کوئی کام کر سکتا ہوں آپ گواہ اس چیز کے جو ہے نا, میں لگا ہوں صبح دوپہر شام ایک کر کے. ہم امید رکھیں کہ آج شام تک ان وارڈنز کے خلاف آپ جو ہے نا اس کی مجھے ساری ڈیٹیلز دیں, جو ہے نا اس کے سارے پرٹیکولرز دیں. میں عرض کرنا چاہوں گا ایک عالم دین ہونے کے ناطے سے کہ آپ کی جو حکومت اس وقت تبدیلی لے کے آئی ہے وہ صرف غریب کے اوپر تبدیلی کا بم گر رہا ہے. ایک غریب بندے کے اوپر جو ہے وہ روزانہ کا جرمانہ پڑ رہا ہے, وہ جو روٹی کمانے کے لیے ترس رہا ہے. اور یہاں پر آپ جانتے ہیں سیکٹری اطلاعات ہیں, وزیر اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر غربت کا کیا عالم ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے, اپنے گردوں کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہاں پر آپ لوگوں نے جو جرمانے کی بھاری بھرکم فیسیں رکھی ہیں اور وہ بھی غریبوں کے اوپر, موٹر سائیکل کے اوپر, سائیکل کے اوپر, پیدل چلنے والوں کے اوپر آپ جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. بڑے لوگوں کو کیوں چھوڑ کے بیٹھے ہیں؟ اگر آپ نے یہی کچھ کیا تو بھائی یہ تبدیلی نہیں رہے گی, بہت جلد آپ لوگوں کو کٹہرے میں آنا پڑے گا. سابق حکمرانوں سے جو ہے وہ انجام عبرت جو ہے وہ آپ ضرور سیکھیں. اچھا اس طرح ہے, آپ کا غم اور غصہ اپنی جگہ, لیکن اس میں کوئی بائیفرکیشن یا کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے غریبوں کی امیروں کی. لینڈ کروزر اور پراڈو بھی اگر جناب وائلیشن کرے گی تو وہ بھی قانون کے شکنجے میں آئے گی اور اس کے اوپر بھی جرمانہ لگے گا. ایسی کوئی بات نہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں اتنے دنوں سے کہ صرف غربا کے ساتھ ہی یہی معاملہ ہو رہا ہے. بھائی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, ابھی چوہان صاحب میں آ رہا تھا جیل روڈ سے, 4 پراڈو نکلی ہیں, 7 2 ویگو تھے, آگے بھی پولیس کی گاڑی تھی, پیچھے بھی پولیس کی گاڑی تھی. ان کو معذرت کے ساتھ پروٹوکول دے رہی ہوتی ہے آپ کی پولیس, تو وارڈن وہاں پہ قریب بھی نہیں آتا. موٹر سائیکلوں والوں کی
کم بختی آئی ہوئی اس ملک میں. تبدیلی غریب کے لیے آئی, امیر کے لیے تبدیلی کوئی نہیں ہے, اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم خود عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں, یہ ان کے ساتھ بھی سازش ہے, اس ملک کے ساتھ سازش ہو رہی ہے. اور آنے والے دن میں آپ دیکھیں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جب آپ ایک آدمی کو فیملی کے ساتھ اس کو ماریں گے, اس کی تصویریں بنائیں گے اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے. عقل کے اور ہوش کے ناخن لیں آپ لوگ. ابھی آپ سن لیں نا, میرا جواب سن لیں. ابھی آپ کو میں اس چیز کا رد کر دیتا ہوں کہ کوئی غریب یا امیر یا کوئی پولیٹیکلی مضبوط یا کوئی کمزور کے لیے میری گاڑی کا, میں گاڑی میں نہیں بیٹھا ہوا تھا, میری گاڑی کا 708 17 ماڈل میری جو سرکاری گاڑی ہے اس کا آج سے 4 دن پہلے چلان ہوا ہے, اور جناب دفتر پہنچ گیا اس کا چلان. یہ بات نہیں ہے. بالکل امپارشل ہو کے, نیوٹرل ہو کے یہ جو سسٹم جناب امپلیمنٹ کیا گیا ہے, یہ لوگوں کو ایک سٹریم لائن کرنے کے لیے کیا گیا ہے, عوام کو سٹریم لائن کرنے کے لیے کیا گیا ہے. یہی چیزیں آپ کی موٹر وے کے اوپر بھی آپ کے پاس ہے. صاحب لیکن یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا جو ہے اس پہ تو سائبر کرائم لگتا ہے نا, یہ پولیس خود کیسے کر سکتی ہے وہ کام جو کہ اسی نے قانون بنایا ہے اس کے خلاف؟ اچھا, آپ کی آواز اب مجھے کٹ کے آ رہی ہے, تو باقی آپ بیگم رہے انشاءاللہ. جناب بلال صاحب آپ کے ہوسٹ ہیں, ان کو انشاءاللہ میں ایک تو یہ صحافی کے حوالے سے آپ ان کو کہیں, رانا عظیم صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, بڑے مزے ہوئے صحافی ہیں, انہیں کہیں کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں, اس کا کوئی جناب بندوبست کرتے ہیں. چوہان صاحب یہاں ایک بہت غور طلب بات یہ ہے کہ جب چلان کٹ جاتا ہے پھر جو لائنیں لگی ہوتی ہیں نا جرمانہ کرنے کے لیے, جرمانہ پے کرنے کے لیے, سارا دن لوگوں کا ضائع ہو جاتا ہے. وہ بیچارہ جو دہاڑی کرنے والا ہے, جو مزدور ہے, جس نے کما کے گھر جا کے شام کو بچوں کو کھلانا ہے, وہ سارا دن بینک کے آگے کھڑا ہے, وہ لائنوں کے آگے کھڑا ہے, اور پھر اگلا اس کا مرحلہ آتا ہے کہ اس نے جا کے چلان وصول کرنا ہے. تو اس کے اوپر بھی کچھ جو ہے وہ نظر ثانی کریں, کوئی عوام کے اوپر رحم کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ان کا تو خیر فون ہی کنیکٹ کیا. تھوڑا سا اس سسٹم کی طرف جائیں. دیکھیں یہ اب لا رہے ہیں کہ جی انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے, کہ جی انگلینڈ میں اس طرح سے زیبرا کراسنگ کا بھی چلان, موٹر سائیکل کا بھی چلان, غیر نمونہ پلیٹ کا. وہاں پہ کم از کم جو سیلری ہے 1000 پاؤنڈ آپ ایک آدمی کو آپ سیلری دے رہے ہیں, جو کنفرم سیلری ہے. کوئی آدمی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا 900 نہیں ہوگا, 1100 ہوگا. یہاں پہ تو آپ کا 70% جو طبقہ ہے وہ بیچارہ 7-8 ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہے. میں کہتا ہوں 7-8 ہزار سے بھی کم لے رہا ہے. میں اس کا آپ کی توجہ ایک اور طرف دلاتا ہوں. یہ بچے کی اگر وہ مار کے کوئی چیز توڑ دیتا, خدا نخواستہ ہڈی توڑ دیتا, اس کا جرمانہ ہوتا جی یہ 50 لاکھ روپیہ دے, 50,000 روپیہ دے. جس کی آپ نے عزت نفس برباد کی ہے, فیملی پوری, حضور اس کا کیا جرمانہ ہوگا؟ یا آپ مجھے آج کہیں کہ جی عزت نفس عوام کی نہیں ہے, صرف اداروں کی ہے, مان لیتے ہیں, پھر ختم ہو جاتی ہے. گزارش یہ ہے, یہی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک عام آدمی کی پھر عزت نفس اس ملک میں ختم ہوگی. تبدیلی یہی ہے کہ آپ بم ہوں, آپ قبضے کریں, آپ لینڈ کروزر پہ بیٹھ جائیں, پھر آپ کی عزت بھی ہے, پھر آپ کی تکریم بھی ہے, پھر آپ کو سلوٹ بھی ہے. اور اگر آپ 4 کارنرز آف لا میں رہ رہے ہیں, حلال روزی کما رہے ہیں, پھر ایک وارڈن کو بااختیار کر دیا کہ آپ کو جوتے مارے. میں ایک ادب سے بات کر کے وقفے پہ جا رہا ہوں. جس ملک کے اندر ایک بادشاہ آدمی جو ہے, بزرگ آدمی جو ہے, وہ اپنی قمیض کو سڑک پہ اتار کے نہر میں مرنے کو تیار ہو کہ میری بےزتی ہوئی ہے, اس کا حاکم جواب دے گا. جس ملک میں ایک رکشے والا اپنے رکشے کو جلا لے کہ میں اس سے اتنا کماتا نہیں جتنا میرا چلان ہے, اس ملک میں جس میں کہ تذلیل کی وجہ سے ایک شخص اپنے آپ کو آگ لگا کے جلا لے اس لیے کہ میری بےزتی ہوئی ہے, جب آپ اس بات کو کرنے کے تو اہل ہیں لیکن انصاف دینے کے اہل نہ ہوں, تو پھر لوگ انصاف جب اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے تو پھر آپ کی چیخیں نکلیں گی. خدا کے واسطے اس وقت سے ڈریے جب عوام آپ کی گریبان کو پہنچنے لگے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور جب آپ عوام کو دیکھیں نا تو حضرت عمر خطاب نے, رانا صاحب, حضرت علی کرم اللہ کو ایک یہودی کے سامنے ابو حسن لقب کے ساتھ بلا لیا. حضرت علی کے تیور آ گئے کہ تو نے مجھے اس کے سامنے عزت دی ہے, کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ تو میرے ساتھ ناانصافی اس کے ساتھ کر دے گا, تو نے مجھے کیوں عزت دی اس کے سامنے. میں بات کر رہا ہوں حضرت علی کرم اللہ کی. میں آپ کو قاضی ہیں اس وقت
حضرت عمر خطاب. اگر ہم ان کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں اور عوام جو ہے وہ اپنے کپڑے اتار کے پیٹنے کو تیار ہے, اگر ایک بزرگ آدمی اپنے خاندان کے سامنے, اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے سامنے اپنا سر پیٹ رہا ہے, اپنا سینہ پیٹ رہا ہے, اور وہ گھر جا کے کیا کر رہا ہوگا؟ اس کی تذلیل کا کوئی طریقہ ہے؟ اس میں بہترین تو یہ تھا کہ وہ سٹی وارڈن کو اس وقت نہر میں ڈوب کے مرنا چاہیے تھا, اور ساتھ ہی اس کا جو محکمے کا ہیڈ ہے اسے بھی ساتھ میں ہی آنا چاہیے تھا. لاہور کی نہر کے اندر بھائی بات کسی چیف نے کہا ہو, کیسی بات کرتے ہیں حضرت؟ بات سمجھیے کہ یہاں پر تربیت کا انتہا درجے کا فقدان ہے. یہ تربیت نہیں ہے مسئلہ, وہ پروفیشنل لوگ ہیں یار, پروفیشنلزم کریں, پروفیشنلزم تو کریں نا. یونیفارم پہن کے بیٹھے ہیں بھائی. وہ جو 2.5-3 لاکھ روپیہ مہینے کا گھر لے کے جاتے ہیں سی ٹی او صاحب, وہ میری سیلری 3 لاکھ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں کا یار, خدا کا واسطہ یہ میرے پیچھے پڑ گئے سارے. کیا 2.5-3 بتا رہے ہیں, اور آپ 2.5-3 لاکھ روپیہ تو ان کے بچے جو ہیں وہ ان کا رات کا خرچہ ہے. نہیں, یہ جو کنٹینروں کے حساب سے ہیلمٹ آ کے بک رہے ہیں, کبھی چیک کیا آپ نے کون امپورٹ کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے 500 روپے کا ہیلمٹ ہے, ساتھ رکھ کے بیٹھے ہیں وارڈن کہ یہ لے لو 3,000 کا ورنہ 5,000 کا چلان کر دیں گے, اور انڈر تھریٹ لا کے ایک آدمی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ہیلمٹ خریدے. پولیس, میرا یہ خیال ہے کہ یہ حفاظت کے لیے عوام کے ہونی چاہیے. یہ تو معافی ہے, یہ 100% معافی ہے. نہیں بالکل, یہ حفاظت کر رہی ہے. یہ صرف اور صرف یہ حفاظت کر رہی ہے کہ یہ ابھی تک زندہ کیوں. یہ وردی والے منشے ہیں اور یہ گلو بٹ والا کلچر پوری طریقے سے امپوز کر رہے ہیں. آپ نے جملہ سنا؟ جی پولیس اس لیے حفاظت کر رہی ہے کہ یہ ابھی تک شہری زندہ کیوں ہے. بالکل اس لیے حفاظت کر رہی ہے. میں آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا کبھی چیک تو کریں کہ ان کی سیلری اکاؤنٹ سے کبھی نکلی ہے, ان کے بچے جہاں پڑھتے ہیں ان کی فیسیں کتنی ہیں, ان کی بیگمات جو شاپنگ کرتی ہیں ان کے اخراجات کتنے ہیں. یہ میں تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں, اکثر جو بیوروکریٹس ہیں, اکثر جو پولیس افسران ہیں, سر چیک تو کریں. سب سے بڑی موت پتہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ بھی یہ بات جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا سن کے ہنس رہے. سب کو پتا ہے کہ وہ 2.5 لاکھ روپیہ پر ڈے اور پر ایوننگ ہوگی, 100%, سب کو پتا ہے. اچھا یہ کسی کو نہیں, جن کو پتا ہونا چاہیے ان کو کیوں نہیں پتا؟ بلال بھائی میں آپ کی بات کا جواب اس طرح سے دوں گا. ایک ایم پی اے جو ہے وہ تھپڑ مارتا ہے, 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو جاتا ہے. یہ وارڈن جو ہے یہ تھپڑ بھی مار رہے ہیں, یہ فلمیں بھی بنا رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں, یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. بات صرف جی اس بچے کی بھی سن لیں. جی بیٹا, بڑی سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے اندر. سر میں ایک یہ چیز پٹ آن کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس وقت اپنا ڈرائیونگ لائسنس, جو وارڈن صاحب کہہ رہے ہیں, فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, میں نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس دے کے ہی چلان کروایا. اپنا جو سر ڈرائیونگ لائسنس تھا وہ دے کے چلان کروا لیا. اس کے باوجود میری ویڈیو سر اپلوڈ کرنے کا مقصد آئی ڈونٹ مجھے سمجھ نہیں آتی. اور سیکنڈلی یہ سر پروگرام کے بعد شاید کئی لوگ میرے دشمن بھی ہو جائیں. تم شادی شدہ ہو؟ نہیں سر. تو بیٹا اب تو مصیبت میں آنا. دیکھیں میں نے آتے پہچانا ہے, میں نے کہا یہ بھائی وہ ہیں جن کو کل انہوں نے کہنا یہ تو وہ لونڈا ہے جس کی کہ وہاں پہ بیزتی ہوئی تھی, ہم اس کو اپنی بچی کیوں دیں. یار یہ تذلیل جو ہے نا, خدا کی قسم, جو 10 سال کی عمر میں میری تذلیل کہیں ہوئی تھی نا, تو میں آج تک نہیں اس کو بھولا. انسان اپنی تذلیل نہیں بھولتا. سر میں قانون کی پاسداری کرتا ہوں, میں سارے تمام اداروں کی رسپیکٹ کرتا ہوں. ایک محب الوطن پاکستان, اس میں ایک جملہ ایڈ کر لو, یہی تمہارا جرم ہے. تم پاکستانی ہو, محب وطن ہو, یہ تمہارا جرم ہے. اگر تم محب وطن پاکستانی نہ ہوتے, منظور پشین ہوتے, اگر تم طالبان ہوتے, اگر تم پاکستان کو لوٹنے والے ہوتے تو تمہاری عزت ہوتی, لینڈ گزر پہ ہوتی, تمہاری عزت ہوتی. بیٹا تیرا آپ نے محب وطن ہی رہنا ہے, اور انشاءاللہ یہ بگڑے ہوئے ہاتھی جو ہیں جلد آپ کا کیس ہم لڑیں گے, انجام میں آئیں گے. آپ کے ساتھ رانا عظیم جیسے اور سید فرحاد حسین صاحب جیسے, بلال کتب صاحب جیسے لوگ کھڑے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کا دفاع کریں گے. اور آپ ہمیشہ ایک جملہ اور بھی کہا کریں آئندہ کے بعد, آپ کہا کریں کہ میں جو ہوں وہ ریمنڈ ڈیوس نہیں ہوں. اب یہ کہا کریں, کیونکہ جو ریمنڈ ڈیوس ہو نا اور مار دے اور کھڑا ہو کے آپ کے لوگوں کو گولیاں مار کے پھر تن کے اندر بھی چلا جائے, اس کو با عزت پرائیویٹ جیٹ لینے آتا. سر اس کی دیت ہم خود دیتے ہیں اپنے خزانوں سے, اپنے خزانوں سے. بات کر رہے ہیں یار. اب مسئلہ یہ ہے حضور, یہ جو ہم کہتے ہیں نا ریسزم نہیں ہے, باہر کے ملکوں میں کالے گورے کی ریسزم ہو سکتی ہے جس کو وہ کنڈیم کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو عوام اور ادارہ ریسزم ہے. بالکل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بنایا گیا ہے نا, یہ شروع ہو چکا ہے, آج سے پہلے شاید نہ ہوتا. ہم تو پریشان ہیں کہ میں نے بڑی سپورٹ کی عمران خان صاحب کی. مجھے یہ بھی پتا کہ چوہان صاحب آج ایکشن لے لیں گے, لیکن کیا ہر ایکشن کے لیے چوہان صاحب کو یاد کرانا پڑے گا؟ کیا ان کے نیچے جو دیگر لوگ بیٹھے ہیں وہ سکھ کی بانسی بجا رہے ہیں, انہیں ہوش نہیں ہے, انہیں ہوش کے ناخن نہیں ہے؟ اچھا کھوتا کیا یہ طاقت میں آ کے لوگ جو ہیں معصوم ہو جاتے ہیں یا بیوقوف ہو جاتے ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا جی, یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے نا یہ گیم کھیلتے ہیں. ان کو کیا حاصل ہے؟ یہ حاصل ہے کہ ہم یہ ایک بادشاہ ہے نا,
تو ہم ایک بن کے ان کے دربار میں جائیں, حضور قبلہ ہمیں معاف کر دیں, ہمارے ساتھ ظلم ہو, جان کے مان پاؤں یہ انہیں بتانے جائیں پھر, تاکہ انہیں احساس ہو کہ بادشاہ سلامت پھر ایک فرمان جاری کریں. یہ ہو رہا ہے. لیکن اب میں ایک بات, آپ نے بہت اچھا کیا, میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں, بے شک میں بھی ایک ٹی وی چینل میں کام کرتا ہوں, لیکن یہ سما کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ایک آواز بن چکی تھی صحافیوں کی, اور ہم 3 دن سے سوشل میڈیا پہ اپنی کمپین چلا رہے تھے, لیکن آپ نے اس کو تقویت دی, اور مجھے اب یقین ہے کہ انشاءاللہ دار ہوش کے ناخن لیں گے انشاءاللہ. یہ صحافی نہ بھی ہوتا نا تو اس ملک کا فرق تو ہے نا, ایک عام شہری کا مقدمہ لڑنا. یار یہ شہری کے ساتھ کا لفظ عام نہ لگایا کریں آپ, یہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں, انہی کی وجہ سے ہم سب ہیں, انہی کی وجہ سے ہم ہیں, انہی کی ووٹوں کی وجہ سے عمران ہے. ہم کیسے عام ہیں, وہ کیسے خاص بن گئے, ہمارے ٹیکسوں پہ چلتے ہیں. مہینے کا ٹیکس دیکھو نا اور سال کا ٹیکس دیکھو, مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ ٹیکس ہم دے رہے ہیں ان کو, ہماری تو سیلری سے کٹ کے ہمیں ملتا ہے نا. نہیں, کاٹنے کے بعد آپ 10 جگہ پہ مزید ٹیکس دے رہے ہو, ہر جگہ پر آپ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, جو چیز خریدیں گے اس پہ ٹیکس دینا ہے. حضور جو چیز کھائیں گے پیئیں گے ٹیکس ہے. جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس میں وزیر اطلاعات کو نہیں علم کہ سوشل میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے, لیکن اگر ایک چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ عمران خان کا کارٹون چلا گیا نا, تو انہوں نے رات کو 6 چینلوں پہ آ کے اس کی وضاحت کرنی ہے. یہ اگنورنس ہے یا ہم احمق ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اصولاً تو یہ چاہیے تھا. سر یہ منافقت ہے. جی یہ منافقت ہے, بالکل منافقت کی آنکھیں بند کرنے کی بات ہے, اور کچھ یہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ یہ ایک چیز کو نوٹ کرے اور بتائے. یہ سب اسی لڑی میں ہے, کیونکہ یہ آپ کو لگتا ہے اسپیشل برانچ میں یہ اخبار نہیں کاٹ کے دیا ہوگا؟ 100% اس کا آدمی تو صبح 6 بجے دفتر جائے گا نا, ڈی جی پی آر ہوگا جی. اگر اس نے نہیں دیا تو پھر میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑی اس کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے. اگر اس نے دیا ہے اور ان کو نہیں علم تو پھر ان کو وزارت میں رہنے کا حق نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے, ذرا اس کی بھی بات سنیے گا. اگر اور کوئی ہتھیار نہ ہو ہمارے وارڈن صاحب کے پاس تو وہ اپنا وائرلیس جو ہے نا وہ سر پہ مار دیتے ہیں. سر ان سے ہتھیار وڈرا کیے خدا کا معاملہ, ان سے ویپن وڈرا کیے گئے ہیں, ان سے ڈاکو ویپن چھین لیتے تھے. بریٹا اکثر ایف آئی آر درج کرائیں, بریٹا خود بیچ لیا اور کہا جی ڈاکو چھین کے لے گئے. نواں کوٹ میں جو ایک کانسٹیبل نے وارڈن نے اپنے پسٹل سے ذاتی نا پر ایک بندہ مار دیا تھا, وہ کیوں نہیں ہے؟ عثمان ہمارے ساتھ ہے. عثمان السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ پاک کا, ٹھیک ٹھاک. اچھا عثمان, انتہائی مختصر اپنی بات بتانا, آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا؟ سروس لائن پہ کھڑا ہوا تھا, تو آیا تو سیٹ اٹھا لیا, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا سیٹ دے دو آپ, تو کہتا نہیں سیٹ نہیں ہے. میں کہا یار وہ گاڑی والے کو بھی تو بھیج رہے ہو آپ, تو مجھے سیٹ دے دو آپ. تو نہیں دی اس نے سیٹ. موٹر سائیکل کی سیٹ؟ نہیں رکشہ تھا. رکشے کی سیٹ, ٹھیک ہے. آپ نے کوئی قانون توڑا تھا؟ نہیں, سروس لائن پہ بس کھڑا ہوا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آیا تو تھوڑا سا منہ ماری ہوئی ہے, تو ساتھ ہی اس نے تھپڑ مار دیا. اچھا, تو ایسے ہی منہ ماری ہوگی. میں نے کہا گاڑی والے بھی ہیں, آپ کو کیا ماڑے آدمی آتے ہیں؟ میں کہا گاڑی والے کو بھی تو بھیجا ہے, تو آپ مجھے بھی جانے تھے. بس اتنی بات ہوئی, اور اس کے بعد اس نے مارا. تو میں آپ سنا ہے, ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے سر میں اس نے اپنا وائرلیس بھی مارا تھا. جی. تو وہاں پہ کیا زخم تھا, کوئی ٹانکے وانکے بھی لگے؟ نہیں, وہ سوج گیا تھا, تو شرٹ وغیرہ تھی وہ پھٹ گئی تھی. یہ کس جگہ کا واقعہ ہے؟ جی, یہ کس جگہ کا واقعہ ہے؟ یہ مال روڈ کا. یار کمال ہے مال روڈ یار. میں تو اچھا یہ بتائیے, جس نے آپ کو سر پہ مارا تھا, یہ جو شخص تھا, جو وارڈن جس کو کہہ رہے ہیں, یہ اس وقت یونیفارم میں تھا؟ جی یونیفارم میں تھا. جی دونوں یونیفارم. کتنے کھڑے تھے وہاں پہ, ایک ہی تھا یا زیادہ تھے؟ 2 جنے تھے. وہ 2 وارڈن تھے, دونوں آپ کے ساتھ لڑے تھے؟ جی. اچھا, وہاں پہ ہم نے جب فوٹیج دیکھی تھی آپ کی, تو اس میں لفٹر بھی ایک کھڑا ہوا ہے. ہاں, تو اس میں تھے 2 جنے.
اس میں تھے یہ دو. حضرت مال روڈ کی بات ہے, لفٹر وہاں پہ کھڑا ہے, رکشے والے کی گدی اٹھا لی, کیونکہ غریب آدمی ہے نا, یہ پجاروں میں سے گدی نکالے نا, پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیسے نکال سکتے ہیں. بلال بھائی مجھے نا ایک چیز آج بڑی میں مس کر رہا ہوں, یہ 60,000 کا رکشہ ہے, یہ جرم ہے. 3 کروڑ کی پراڈو ہے, وہ جرم نہیں ہے. بلال بھائی یہ پروگرام یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ پروگرام مال روڈ سڑک پہ ہونا چاہیے تھا, جیسے ہم نے پہلے گورنر ہاؤس کے باہر کیا تھا. آپ کو پتہ چلے کہ عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ سی ٹی او, یہ وزیر اطلاعات, یہ صرف اور صرف مصنوعی آنکھیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں, حقیقت کی بات نہ سننا چاہتے ہیں. عوام ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں سڑکوں پہ. عوام کے پاس تو طاقت نہیں ہے نا, عوام نے تو اپنی طاقت 5 سال کے لیے اب دے دی جس کو بھی دینی تھی. کیا حکومت اداروں سے ڈرتی ہے؟ حکومت اداروں سے ڈرتی نہیں ہے, حکومت انہیں گورن کرتی ہے, لیکن ادارے اس وقت پورے طریقے سے گورنمنٹ کے اگینسٹ سازش. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ 20ویں گریڈ کی بات کرتے ہیں, اور بھائی اس نے پرس اس لیے نہیں چوری کیا, سارے دنیا میں اس ملک کو رسوا کرنے کے لیے یہ گیم کی گئی ہے. اور میں ایک اور بات کرتا ہوں, اگر سی سی ٹی وی فوٹیج نہ ہوتا, خدا کی قسم یہ پنجاب پولیس کے گلو بٹ منا لیتے کسی ویٹر کو کہ جناب یہ وہ پرس ہے, میں نے چوری کیا ہے. یہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج کو آپ دعا دیں کہ بچ گیا یہ پورا کا پورا, ورنہ غریب آدمی. بہت زبردست بات کی ہے کہ یہ تمام ادارے جو ہیں اس وقت گورنمنٹ کے خلاف ایک پلاننگ کر کے کھڑے ہیں کہ ان کو ہم نے فلاپ کرنا ہی کرنا ہے, کسی بھی صورت میں فلاپ کرنا ہے تو کرنا ہی کرنا ہے. اور اس وقت ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان اداروں کے اندر سے جتنے گندے انڈے ہیں ان کو باہر نکال پھینکیں. آخری جملہ مجھے بتائیے, یہ میں بات سنی نا میں نے, کیونکہ میں کرنٹ افیئر میں ہوں نہیں, مجھے حیرت ہوئی ہے کہ ادارے حکومت کو ناکام بنانا چاہتے ہیں. یہ بالکل درست بات ہے. یہ آپ سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں؟ یہ میں بالکل سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس وہ رپورٹس موجود ہیں. حکومت سے مراد عمران خان ہے. عمران خان میرے پاس وہ رپورٹس موجود ہیں جس میں ہدایت جاری کی گئی ہے, جس پہ لکھا گیا ہے کہ جناب آپ نے ایسے نہیں ایسے کرنا. اور کچھ اداروں کی رپورٹس بھی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں فلاں فلاں سے رابطے میں ہیں اور ان کے کہنے پہ ایسا کر رہے ہیں کہ ان کے عوام ان کے خلاف ہو اور ان کا ایسا حال ہو کہ یہ ناکام ہو جائیں, جو یہ کرنے آئے ہیں وہ نہ کر سکیں. دیکھیں یہی سی ٹی او اسی لاہور شہر میں ایس پی تھا, ایس پی سیکیورٹی تھا. یہی سی ٹی او 3 جگہ پہ ڈی پی او لگا اسی پنجاب کے اندر. پھر دوبارہ اسے انہی کی حکومت میں لایا گیا لاہور میں. لانے کے بعد مجھے ایک بات بتائے, اسپیشل اس کو لایا گیا, لا کر اس کو ٹارگٹ دیا گیا. تو حضور یہ حکومت تبدیل کیوں نہیں کرتی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ اتنے کمزور ہے جس حکومت کے اندر خود ایک کل چیئرمین نیب کہیں کہ 56 کمپنیوں کا ہم کریں گے جی کرپشن نکل آئی ہے, اور اس میں ملوث آدمی ڈی جی فوڈ لگ جائے, اس میں ملوث آدمی ڈی جی ہیلتھ لگ جائے, اس میں ملوث آدمی ڈی جی سپورٹس لگ جائے. تو مجھے ایک بات بتائے, اس کا یہاں پھر حکومت نہیں ہے تو یہاں پھر چور اور چوکیدار کا ملاپ ہو گیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. لیکن میں کمال ہے, نیب جو ہے وہ 6 ارب روپے پہ آپ کا مقدمہ کرتی ہے اور اس کے بعد سائیکل پہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا چلان کر دیتی ہے. یہی ہو رہا ہے نا آج کل. اگر یہ بے ایمانی ہے تو تف ہے, اور اگر آپ کی یہ قابلیت نہیں ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو بخش دو. یہ ملک, اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ صرف آپ کی جگہ نہیں ہے, اس میں وہ لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے کہ مریم کے بیٹے کی مدد کو جانا ہے. خدا کے واسطے نبی کی اس دعا کو سازشوں کا نشانہ مت بناؤ, کیونکہ پھر برکت اٹھ جاتی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.